اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، پھر بھی کچھ سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں۔ بارہ بنکی سے ایک بچی فون کرتی ہے، مولانا مجھے ہاضمے کی شکایت ہے، کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا، روزے کی حالت میں جب ڈکار آتی ہے تو حلق تک وہ خے جیسا محسوس ہوتا ہے، اس کا مزہ بھی حلق میں رہتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، متلی خے یہاں تک آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا آپ کا۔ موبائل میں نعت کا رنگ ٹون لگانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ ٹین ٹین پرین پرین کی وہ رنگ ٹون رکھیں، کوئی گانا، کوئی ہم، کوئی قرآن کی آیت، کوئی نعت، کوئی نظم، کچھ بھی نہیں رکھنا نہ کبھی۔ کچھ چیزیں حرام، کچھ چیزیں ناجائز، کچھ چیزیں بے ادب بن جاتے ہیں۔ موبائل کا کیا کہتے ہیں ٹون بالکل سادہ سیدھا ہونا چاہیے۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے یاد نہیں ہے مجھے، میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ رات میں بلی کا رونا کیسا ہے؟ رات میں بلی کا رونا کیسا ہے؟ رات میں اگر بلی روتی بولے تو جا کو پوچھنا کی خالہ روتی تو بول کر، کی خالہ روتی بول کر پوچھنا۔ رات میں بلی روئی تو روئی، اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ 14 صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے اور ہمارے حضرات صحابہ 14 صحابہ جنگ بدر میں ہمارے شہید ہوئے۔ پھر بھی میں تفصیل کل بتاؤں گا آپ کو۔ کل 14 مسلمان شہید ہوئے، سمجھ میں 70 کفار مارے گئے، ابو جہل بھی اس میں ہی مارا گیا۔ جنگ بدر ہی میں ابو جہل موت کے گھاٹ اترا اور 2 چھوٹے چھوٹے صحابہ بچے ابو جہل جیسے بڑے دشمن رسول اور خدا کو موت کے گھاٹ اتارے۔ رات میں بلی روتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ پانی ڈال کر بھگاتے ہیں، بھگانا اچھے، نہیں تو کیا بلا کو بیڈ روم میں سلانا کیا؟ کیا کیا سوالات کرتے ہیں آپ لوگ ہیں۔ کتا ہو گیا تو بھگاؤ، بلی روئی تو بھگاؤ، سمجھ میں آئی بات ہے۔ گھروں میں کیا کرتے ہیں آج کل، بلی کتے یہ سب پالتے ہیں اور گھراں بھی بڑے بڑے رہتے ہیں، بلی پالتے ہیں، کئی کوئی مصیبت ہیں سو بچوں کو ڈھنگ سے پالو نا۔ اتنا بڑا گھر رہتا ہے، وہ بلی کو پالنے کو رہتے ہیں، اسے رات کو سونا، فجر کو اٹھنا، تہجد کو اٹھنا، یہ سب کیا معلوم ہے۔ 3 بجے روتی، پالے سو پلی روئی تو انہیں ہول دھڑکے میں آ کو مر جاتے، نہیں کرنا۔ اب رات میں میاؤں کہتی تو آپس میں باتیں چلتی، بلی نہیں کہ چڑیل رو رہی سو۔ ایسے واقعات ہمارے ساتھ بھی سفر میں آتے رہتے ہیں۔ سر میں پانی بے وجہ ڈالے تو بڑے لوگاں بولتے کہتے تیرے ماں باپ نہیں ہیں کیا بول کر، بالکل غلط بات ہے۔ سر میں اگر سردی رہی، کیا طبی گرمی رہی، کیا طبی رہی، پانی ڈالے تو کیا ہوا؟ پانی کو بھی ماں باپ کے رہنے کو اور نہیں رہنے کو کیا فرق ہے؟ عقیدے اچھے رکھو، سمجھ میں آئی بات ہے۔ غیر قوم کا لڑکا ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ہماری نماز کا کیا حکم؟ کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے بازو کھڑ کر کوئی غیر مسلم بچہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے نماز میں کیا بھی فرق نہیں آتا۔ ورنہ عیدگاہوں کی پہلی صف کی نمازت نہیں ہونا، عیدگاہوں میں واہ 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 آ رہا ہے عیدگاہوں میں دیکھنا
پورے لیڈراں سب آ جاتے ہیں پہلی صف میں. لیڈراں کو کیا کرتے ہیں؟ ٹوپی پنا کو، شال اوڑھ کو، رومال داڑ کو، سایہ پنا کو. کئی کو اتنے ناٹک نمازی پڑھاؤ بولو نا، سب بیکار کے کام کرتے ہیں. لیگنز پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف لیگنز پہن رہے ہیں، اوپر سے کوئی میکسی وغیرہ نہیں ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہے. ٹائٹ لباس نہیں، ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے. میکسی کے اندر یا ازار کے اندر لیگنز پہنتے ہیں، اس کے اوپر ازار ہو یا میکسی پہنتے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے جائز ہے. اگر صرف لیگنز پہنتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی چادر وغیرہ نہیں ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہے. ہمارے رشتہ دار بہت مالدار ہیں، ہمیں زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتے، ایسی صورت میں کیا میں میرے گھر کے حالات بتا کر مانگ سکتی ہوں؟ رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، خلیرے بھائیاں ہیں، ماموں ہیں وغیرہ ہیں، تو پھر آپ اپنی محبت کو بہت پریشان ہوں بھی میں ایسا بول کر لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے پڑوسی سود دیتے اور لیتے ہیں، ان کے گھر سے افطار کے لیے کچھ آئے تو کیا کرنا؟ لے لینا، انہوں دے کو گئے کے بعد غریبوں میں صدقہ کر ڈالنا. کھانا نہیں، معلوم ہو گیا کہ جہاں سے آیا وہ آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس کا ایک کھجور بھی کھانا نہیں. وینگنڈا سے ایک عورت فون کرتی ہے، ولیمے کی دعوت کرنا ضروری ہے کہ حضرت؟ ضروری نہیں ہے، سنت ہے. سمجھ میں؟ مؤکدہ بھی نہیں ہے، کرنا چاہیے، اچھا ہے. ہر نکاح میں آقا نے ولیمہ کیا، جیسی حالت تھی ویسے کیا. عورت کی طبیعت منتھلی جو خراب ہوتی ہے، اس وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، شوال کے روزوں کے بعد رکھنا یا اس سے پہلے رکھنا؟ شوال کے روزے رکھنا واجبات میں سے نہیں ہے. شوال کے عید کے دن کے بعد سے لے کر 6 روزے جو رکھتے ہیں وہ صرف سنت ہے، مؤکدہ بھی نہیں، غیر مؤکدہ. یہ جو قضا کے روزے ہیں، اگر آپ عید کے دن چھوڑ کر دوسرے دن عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں تو دوسرے تیسرے دن بھی روزہ نہیں رکھنا، عید الفطر میں دوسرے دن سے ہی اگر آپ اپنے قضا روزے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. وطر کی نماز رمضان میں جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ شریعت کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ وطر کا درجہ فرض کے تقریباً برابر ہے. فرض اور وطر کے درمیان میں فرق بتانے کے لیے جماعت کا حکم نہیں ہے، لیکن اس وطر کو رمضان میں اعزاز ہے کہ رمضان میں اسے جماعت کے ساتھ پڑھیں، فضیلت اور ثواب بہت زیادہ ہے. تہجد کی نماز فجر کی اذان تک پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. قرآن آدھا پڑھ کر بھول گئے، پھر کہاں سے پڑھنا؟ یاد نہیں رہا تو کیا کرنا؟ سوال ابھی پورا نہیں ہوا. حفظ کر کے بھول گئے یا ناظرہ پڑھتے پڑھتے جو تلاوت تبرکن گھروں میں پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ رکھے چیٹی، کون سا کہ بچہ آیا چیٹی نکال ڈالیا، کہاں تک نہیں پڑھے آپ کو معلوم نہیں، تو پھر شروع سے پڑھ دیجیے. زکوٰۃ کے پیسے ماں کو یا ساس کو دے سکتے ہیں؟ کویت سے فون کرتے ہیں، سگی ماں کو نہیں دے سکتے، سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں، ساس کو دے سکتے ہیں. ساس کو بولے تو بیوی کے زیور کی زکوٰۃ اگر شوہر نکالتا ہے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے بیوی کی اماں کو نہیں دے سکتا. اگر آدمی اپنی دولت کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ پیسے ساس کو دے سکتا ہے. کوئی سوال ہے مجلس کا؟ قرآن پاک انگلش میں یا پھر کوئی بھی بھاشا میں پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک انگلش میں، کنڑ میں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن پاک کے حروف میں مخارج ہیں. انگلش کے حروف میں مخارج کی رعایت اور لحاظ نہیں کر سکتے، کنڑ کے حروف میں مخارج کی رعایت اور لحاظ نہیں کر سکتے.
اور اس کے بعد تجوید، اظہار، ادغام، اخفا یہ سب نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن پاک کو عربی زبان ہی میں پڑھنا ہے، عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ جی کل بولتا ہوں۔ جی اور کوئی سوال؟ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔